شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على وبارك على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. پر محمد و آل محمد صلوات
نصیب ہوئی سو گئے اٹھو غشا گیا شاید سکینہ بیوی کو پکارتے ہیں تمہیں شاہ انس و پر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد ہو گیا مرنا ستم پاس کا کرتے ہیں ماتم حرم پاس کا ہو گیا مرنا ستم پاس کا ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار کہتے ہیں کمر تھام کے سید ابرار ہائے علمدار ہائے علمدار یہ خالق لاشے کا سنبھالا نہیں جاتا سنبھالا نہیں جاتا تیرا کسے بھائی کے نکالا نہیں جاتا نکالا نہیں جاتا امداد کو آ جائے یا حیدر کرار ہائے علمدار ہائے علمدار کہتے ہیں کمر تھام کے سید ابرار ہائے علمدار ہائے علمدار زینب نے تیری آس پہ چھوڑا تھا مدینہ چھوڑا تھا مدینہ میں کیسے بتاؤں اسے سکائے سکینہ سکائے سکینہ مارا گیا زینب تیری چادر کا نگہبان ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار تم قتل ہوئے ہم پہ بھی چل جائے گی شمشیر چل جائے گی شمشیر اگیار میں رہ جائے گی تنہا میری غمشیر تنہا میری غمشیر زینب تیرے دا بچنے کے باقی نہیں آسان ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار کہتے تھے کمر تھام کے سید ابرار ہائے علمدار
میں لوٹی گئی حیدر کی کمائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی شیخ نے یہ کہا لاشے سکائے حرم سے بابا کی طرح تم بھی جدا ہو گئے ہم سے دو بار یتیمی میری دو بار یتیمی میری بہنوں پہ ہے آئی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی مظلوم سے مقتل میں چلا ہی نہیں جاتا جب خاک پہ گرتے ہیں اٹھا بھی نہیں جاتا غازی کی شہادت نے کمر ایسی جھکائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی بچی نے کہا شاہ سے فرض اپنا نبھاؤں نزدیک اگر ہے کوئی بستی تو میں جاؤں امّو کا کفن لائے گی امّو کی فدائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی دریا بھی تڑپنے لگا یہ دیکھ کے منظر یاد آنے لگا سینے ہم شکل پیمبر جب مشق کٹے ہاتھ سے جب مشق کٹے ہاتھ سے مولا نے چھڑائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات جب ہوئے باز ہوئے عباس قلم دریا پہ
دریا پر اسب سے کہتے تھے عباس یہ بچشمہ پورا یہاں سے لے چل مجھے اے اسب وفادار شتاب پیاس ہوئیں گے جو سیراب تو ہوئے گا سباب کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو خراب ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی ارے مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر الغرض لاشے عباس پہ آئے مولا سر کو زانوں پہ رکھا اور یہ رو رو کے کہا ارے بھائی تم آج ہمیں کہہ دو خدا را بھیا نظر میں بھائی کو عباس نے بھائی بولا اور آخری سانس لی اور دار فنا چھوڑ دیا ارے بھائی نے بھائی کی آغوش میں دم توڑ دیا جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد ہمارے یہاں ذہن میں سوال دستور ہے کہ جب کسی بڑے کی کرسی کے لیے جاتے ہیں تو اس کے جو بھی فضائل ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. مسائل کو دیکھ مسلسل ہے مولا پاس کی ایک جنگ کے کچھ بند جو کہ صفین سے اقتباس ہے. پہلے آپ کی جانب سے اپنی جانب سے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. اے منتقم خون خدا میری مدد کر، اے منتقم خون خدا میری مدد کر، اے ناصر ارباب عزا میری مدد کر،
اے وارث دستار ولا میری مدد کر، اے آخری زہرا کی دعا میری مدد کر، یہ ہاتھ پکڑ نقش نیا کھینچ رہا ہوں، یہ ہاتھ پکڑ نقش نیا کھینچ رہا ہوں، خامے سے میں تصویر وفا کھینچ رہا ہوں۔ قرآن شجاعت سے یاسین سناؤں، قرآن شجاعت سے یاسین سناؤں، اچھا تو صفے باندوں میں صفین سناؤں۔ صفین میں کیا خیمہ حیدر کا ہے منظر، صفین میں کیا خیمہ حیدر کا ہے منظر، جھرمٹ میں ستاروں کی ایک چاند زمین پر، حیدر کے پسر چاروں طرف بیچ میں حیدر، حیران ہے خود دیکھتے یہ مالک اشتر، مالک اشتر کی حیرانی کو حیرانی میں سمجھئے گا، حیران ہے خود دیکھتے یہ مالک اشتر، آئینہ نور ایک کئی عکس جلی ہیں، آئینہ نور ایک کئی عکس جلی ہیں، مولا کہوں کس کو یہاں سارے ہی علی ہیں۔ بیٹوں سے مخاطب ہوا عمران کا بیٹا، کل رات سے تنہائی میں دل کہتا ہے میرا، سمجھو اسے خالق کے ارادے کا ارادہ، میدان میں لڑے آج کوئی بیٹا علی کا، کھل جائے کہ ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے، کھل جائے کہ ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے، میں بھی تو ذرا دیکھوں علی لڑتا ہے کیسے۔ چکر پہ ہر ایک چرخے کہن بول رہا ہو، ہر بار میں اسلاف کا فن بول رہا ہو، خاموش جو ہو جائے تو رنگ بول رہا ہو، رقہ سے اٹھے شور یمن بول رہا ہو، شمشیر میری طرح چلائے تو مزہ ہے، شمشیر میری طرح چلائے تو مزہ ہے، جبریل بھی پہچان نہ پائے تو مزہ ہے۔ ایک گوشے سے سن کے یہ اٹھا کوئی دلاور، 13 برس میں ابو طالب کے برابر، صورت میں علی حمزہ صفت اصل میں جعفر، سر تابہ قدم قدرت معبود کا پیکر، صاحب شعر ہے، زہرا کی صدائی یہ الماس لڑے گا، زہرا کی صدائی یہ الماس لڑے گا، حسنین کے بابا میرا عباس لڑے گا۔ میں صرف جنگ کے 2 بند سنا دوں، تلوار سے ڈر ڈر کے لیڈر بھاگ رہے تھے، تلوار سے ڈر ڈر کے لیڈر بھاگ رہے تھے، کی موت ادھر رنگ میں جدھر بھاگ رہے تھے، بھاگا نہیں جاتا تھا مگر بھاگ رہے تھے، جلدی میں بدن چھوڑ کے سر بھاگ رہے تھے، سانس ان کے رکے دشت میں جو لوگ رکے تھے، سانس ان کے رکے دشت میں جو لوگ رکے تھے، زندوں کی یہ حالت تھی کہ مردوں میں چھپے تھے، مردوں کے علاوہ تھے کئی سورما زخمی، شمشیر کا زخمی کوئی نیزے کا تھا زخمی، جو اچھلا زیادہ وہ زیادہ ہوا زخمی، چھپ کر کسی زخمی سے یہ کہنے لگا زخمی، چھپ کر کسی زخمی سے یہ کہنے لگا زخمی، اتنا ہی اٹھے درد تعصب نہیں کرنا، اتنا ہی اٹھے درد تعصب نہیں کرنا، آ جائے گا وہ شیر ابھی اف نہیں کرنا۔ آخری بند صرف جب شارٹ کر کے صرف زبان کو لطف ہے، پٹکے سے پکڑ کر جسے میدان میں پٹکا، پٹکے سے پکڑ کر جسے میدان میں پٹکا، مرنے میں نہ باقی رہا اس کے کوئی کھٹکا، زبان کا لطف لیجئے گا، گردن سے پکڑ کر جسے تھوڑا دیا جھٹکا، گردن سے پکڑ کر جسے تھوڑا دیا جھٹکا، ایسا لگا مجرم کوئی پھانسی پہ ہے لٹکا، سب حیران سپر و تیر و تبر خود و سنات تھے، اور میٹل، حیران سپر و تیر و تبر خود و سنات تھے، لوہے میں بھی شیر کے پنجے کے نشان تھے۔ نعرہ حیدری
حسین محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على وبارك على محمد وآل محمد. وسلم. سرکار فضل کی بارگاہ میں مزید مسئلے پر جوڑتے ہوئے یہ روایت ہے امام سجاد سے 11 محرم کو آپ کا میرا مولا جب اجازت امامت سے کربلا آئے اور ایک ایک لاشیں کو دفن کیا تو جو سب سے آخری لاشا امام سجاد نے دفن کیا وہ سرکار ابو فضل کا تھا. مولا جب واپس گئے نا تو عالیہ بی بی نے جس شہید کا سب سے پہلے پوچھا ہے اس کا نام تھا عباس. 8 محرم ہے، کربلا ہے، رونے کی رات ہے، انسان کا اپنا مقدر ہے حسین پہ رونا. جو بی بی مدینے سے آئی ہے نا کوشش کیجیے گا اس کا رونا خالی نہ جائے. وہ بی بی ہم سے کچھ نہیں مانگتی سوائے ناصور ہے. سیدہ بی بی نے کہا بیٹا سجاد مجھے صرف اتنا بتا میرے بھائی عباس کی لاش کا حال کیا تھا. بتانے والا سید سجاد ہے، سننے والی سیدہ بی بی ہے. اس نے کہا اماں سن کیا حال تھا؟ اماں اماں 8 محرم میں شرما کی نہ بولوں. مولا سید سجاد کہہ رہے ہیں ایسی حالت میں تھا لاشا عباس کا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا. یا اللہ جو رو سکتا ہے جو رونے کے لیے آیا ہے. میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا. اماں سنو تیرے بیٹے پہ کیا بن تھا. میں نے چاہا کہ میت وہ یکجا رہے اپنے ہاتھوں سے بازو چچا کے چنے. اما پتھروں سے لعینوں نے مارا انہیں ٹکڑے ٹکڑے مجھے بازو کے ملے. کوئی بازو بھی ان کا سلامت نہ تھا. میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا. اماں کیا حال تھا عباس کا. 4 سولاشیوں کی مجھ کو ملی. اماں جیسے میت تھی قاسم کی بکھری ہوئی. بابا جانے ابا میں اسے چن لیا. یہ بھی ممکن نہ تھا اے غربت میری. کیا غربت؟ ایک قیدی تھا میں اماں ایک قیدی تھا میں. کیسے لاتا با میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا. یہاں سے میں پڑھتا ہوں جو اب تک نہیں ہو سکا اس کے لیے شعر پڑھو تو سید سجاد فرما رہے ہیں کیا کرتا عباس کا. جب راہوار میں بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر خط کھینچتے تھے. بس عباس کا حال کیا ہوا جب زین سے زمین پر آیا جو ہائے کر سکتا ہے. اماں رن میں لڑتے ہوئے زین سے جب گرا ہوا کیا. سر جدا تن جدا دونوں بازو جدا. میرا 32
اس پہ گھوڑوں نے پامال ایسا کیا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا. جزاک اللہ جزاک بعد عاشور جب تمام شہداء کے سر خیموں میں آئے تو جب مولا عباس کا سر آیا تو خیموں میں بیویوں کو کیا کہنا تھا سنو. کہا زینب نے یہ رو کر سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے. کہا زینب نے یہ رو کر سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے. بلا لائے سکینہ کو اے بلا لائے سکینہ کو کوئی زندان سے جا کر سر عباس آتا ہے. بھرا ہوگا لہو آنکھوں میں اس کی خود ہٹاؤں گی میں بچپن کی طرح سے بھائی کا چہرہ دھلاؤں گی. اگر ممکن ہے تو دے دے کوئی پانی مجھے لا کر سر عباس آتا ہے. تے سب کی گودیوں میں اپنے اپنے لاڈلوں کے سر رقیہ میں لیلا ام فروا مادر صغر ارے اٹھی کہتی ہوئی غرما سر اپنے لال کا رکھ کر سر عباس آتا ہے. ارے یہ غیرت کا خدا ہے اس کی غیرت کا تقاضا ہے. کھلا سر دیکھ کر یہ نیزے سے خود کو گراتا ہے. ارے نہیں ہے پاس گر چادر تو رکھ لو ہاتھ ہی سر پر سر عباس آتا ہے. کہا زینب نے یہ رو کر سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے. آستان اہل بیت پہ لعنت. عباس کی مصیبت کی چمچ
لبے حسین پہ خیموں میں بس یہ نوحہ ہے، علم نہیں یہ علم دار کا جنازہ ہے۔ وہ میرا جسم تھا کب وہ فقط برادر تھا، وہ میرا زور قمر تھا، وہ میرا لشکر تھا، یہ اس کے ٹکڑے نہیں جسم میرا بکھرا ہے۔ گرا وہ زین سے ایسے کہ مشرقین گرے، کہیں ردا کہیں بازو کہیں حسین گرے، بطول پاک کو اس غم نے پھر گرایا ہے۔ آخری شعر مذاہب کا، ارے نہ ہاتھ پاؤں نہ اس کا بدن سلامت ہے، ارے کہاں مدد کی مجھے ضرورت ہے، سند کے ٹکڑوں سا بکھرا ہوا یہ لاشا ہے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بابا بلند صلوات۔ راجل فرج ولنا داهم جميعا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يضر معه الجمود ولا يبديه الإعطاء والجود، إذ كل معطي منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد نعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه الأهل فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صدق اللہ العلی العظیم. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. شب 9 محرم ہے اور ظاہر ہے جیسا کہ متعدد مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، زمان اور مکان کے اعتبار سے کہ انسان ان دنوں میں اس سرزمین پر خدا سے یہ توفیق طلب کرے کہ ہمیں حسین سلام اللہ علیہ پر رونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ مصیبت کہ جس کو آپ سنتے رہتے ہیں کہ چاٹا معصومین کی مختلف روایات، ان کا سیرہ عملی، کہ کس طرح جب رسول و علی و فاطمہ نے اپنے بیٹے کو یاد کیا تو کس طرح ہدیہ کیا. جب باقی ائمہ اطہار علیہ السلام نے تاریخ بیان کرتی ہے، روایت صحیحہ بیان کرتی ہیں کہ جب اپنے جد کو یاد کیا تو کس طرح ہدیہ کیا. اور حق بھی یہی ہے کہ اس مصیبت پر انسان جتنا ہدیہ کرے کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا. چونکہ بہرحال یہ میری ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں شب عاشور اور عاشور کی مناسبت سے جو ہماری ذمہ داری امام معصوم نے فرمائی ہے، وہ افراد کہ جو کربلا میں ہیں، حتیٰ شیخ توسی جو روایت کو نقل کرتے ہیں کہ وہ افراد جو کربلا نہ پہنچ سکے. بہرحال جو کربلا میں ہیں ان کے لیے خدمت میں ائمہ اطہار علیہ السلام سے جو ہمارے پاس شب عاشور اور عاشور کے سلسلے میں جو روایات آئی ہیں، میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے بعض روایتوں کو پڑھنا چاہوں گا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد. سے نقل ہے کہ امام فرماتے ہیں لیکن عزاداری کریں سرزمین عزاداری ہے، ماتم داری کریں سرزمین ماتم داری ہے، لیکن جو قبر حسین سلام اللہ علیہ کا مکان ہے، مکان جس کو حائر حسینی کہتے ہیں، جہاں پر روایات کے مطابق ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر روایات کے مطابق ما من نبی، کہ کوئی بھی نبی نہیں مگر خدا سے سوال کرتا ہے کہ مجھے قبر حسین کی زیارت عطا کرے. لہذا عزادار کوشش کرے کہ شب عاشور اور روز عاشور یقینی طور پر خواتین کے لیے دشوار مرحلہ ہے کہ رات، اب وقت دقیقاً تو مجھے نہیں معلوم کرنے خواتین کہ حرم سید الشہداء کو خواتین کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، اور عاشور کے دن ظہر کے بعد تویرت کے شاید جلوس کے بعد کسی وقت وہ خواتین کے لیے حرم سید الشہداء کو کھولا جاتا ہے. تو خواتین کے لیے بہرحال وقت محدود ہے، معلومات لیں کہ ان کے کیا ٹائمنگ ہوں گے، تاکہ یہ سعادت جو
خداوند متعال نے ہمیں نصیب کی کہ ہم قبر سید الشہداء پر دور دراز کا سفر کرنے کے بعد یہاں پر پہنچے تو جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کیا اس سعادت کو حاصل کریں. ان ابی عبداللہ علیہ السلام من زار قبر ابی عبداللہ علیہ السلام یوم عاشوراء عارفا بحقہ. یہ ہر زیارت کے ساتھ ایک قید ہے، ایک شرط ہے کہ جو اگرچہ زیارت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام کی تمام عبادات کی شرط ہے. یہ کیا ہے وہ شرط؟ وہ شرط یہ ہے کہ امیر المومنین اور امیر المومنین کے 11 فرزند ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتا ہو، ولایت کو مانتا ہو. امام فرماتے چھٹے امام اس روایت کے مطابق من زار قبر ابی عبداللہ علیہ السلام یوم عاشوراء، جو شخص بھی عاشور کے دن، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ کیا اچھا یہ عاشوراء کے دن کی ہے. شب جمعہ کی روایت اس سلسلے میں بھی ہمارے پاس ملتی ہے ہمیں. ابھی میں فی الحال آپ کی خدمت میں بیان کروں. اور کل شب جمعہ بھی ہے، اور شب عاشور بھی ہے. لہذا کسی حال زیارت سید الشہداء کو کسی طرح ترک نہ کریں، چاہے ایک محدود وقت ضرور بضرور سید الشہداء سلام علیہ کی زیارت کے لیے وقت کریں، متعین کریں، مخصوص کریں. من زار قبر ابی عبداللہ علیہ السلام یوم عاشوراء، عاشور کے دن نماز فجر یا طلوع آفتاب سے عاشور کا دن شروع ہوا، غروب آفتاب پہ عاشور کا دن ختم ہوا. من زار قبر ابی عبداللہ علیہ السلام یوم عاشوراء. توجہ کیجیے گا، کس کی زیارت کر رہے ہیں؟ کون ہے حسین ابن علی؟ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کون ہے؟ عارفاً بحق کانا کمن زار اللہ فی عرشہ. وہ ایسا ہے جیسے عرش خدا پر خدا کی زیارت کرنے والا ہے. ظاہر خدا کی زیارت کرنا، ظاہر ہم جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے جو بیان کیا کہ خدا لن ترانی یا موسیٰ، یہ قرآن کی آیت ہے. ائمہ اطہار نے تفسیر کی کہ خدا نے متعال نہ دنیا میں دکھائی دیا جائے گا، نہ آخرت میں، نہ قیامت کے میدان میں. صرف خدا نے متعال جسم نہیں رکھتا ہے، جسم سے مابرہ ہے، منزہ ہے خدا نے متعال کی ذات جسم اور جسمانیت سے. لہذا خدا کی زیارت کا وہ معنی نہیں ہے کہ ہم خدا کے عرش پر زیارت کریں گے. اور اس روایت کا کیا معنی ہے؟ جب امام غائب حاضر ہو جائے تو ان سے پوچھ لیجیے گا. وہ جو پڑھتا ہے غیبت میں جو امام ہیں وہی اس حدیث کی تفسیر کریں گے. لیکن مجھے اور آپ کو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ حسین کا مقام بہت عظیم ہے. وبإسناد الحديث عن ابي عبد الله عليه السلام قال من زار الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. یہ بھی چھٹے امام سے روایت ہے کہ جو شخص عاشور کے دن میں، چھٹے امام فرماتے اس نقل کے مطابق من زار الحسین علیہ السلام فی یوم عاشوراء وجبت له الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. ان جابر جوفی ان ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ چھٹے امام سے روایت ہے. من باتا، اب آگے شب عاشور کی روایت، شب عاشور کی روایت، من باتا عند قبر حسین علیہ السلام. اب یہ فقیہ کا کام ہے کہ اس کی تفسیر کر کے دے. من باتا عند قبر حسین علیہ السلام لیلۃ عاشوراء، اگر کوئی شخص قبر حسین علیہ السلام پر شب عاشور، وہ روز عاشور کی روایات تھی، شب عاشور اگر کوئی شخص قبر حسین پہ رات گزارتا ہے، باتا یعنی رات گزارنا، جو مینا میں بیتوتہ کیا جاتا ہے، رات گزارا جاتا ہے. حاجی جو رات گزارتا ہے، ایک پہر ایک حصہ بیتوتہ، تو رات گزارنا. اب رات کا کم از کم ظاہر پوری رات اکثر عزاداروں کے لیے
خواتین کے لیے مردوں کے لیے ممکن نہ ہو، رات کا ایک پہر، رات کا ایک حصہ یہ کہا گیا کہ آپ نے قبر حسین علیہ السلام پر رات گزاری. امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے اس نقل کے مطابق من بات عند قبر حسین علیہ السلام لیلۃ عاشورہ. ہر مومن کی تمنا ہے. کیا تمنا؟ تھوڑے دنوں پہلے میں نے کہا تھا یہ عادت بنا ہے. حدیث معتبر ابن شبیب، آٹھویں امام ابن شبیب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یبن شبیب متى ذکرتہ، جب حسین ابن علی علیہ السلام یاد آئے تو عادت بنائے، 24/7 کی عادت بنائے. ہمیں الحمدللہ نماز کے بعد عادت ہے، ہمارے بزرگوں نے جو سکھائی ہمیں عادت کہ نماز کے بعد کربلا کا رخ کر کے السلام علیکم ابا عبداللہ کہتے ہیں. بس حسین یاد آئے نا. اب آٹھویں امام کی وہ حدیث، یبن شبیب اگر تم چاہتے ہو کربلا والوں کا ثواب لو، کربلا والوں نہیں بنیں گے لیکن جو اجر و ثواب ان کا مقرر کیا، اگر تم چاہتے ہو کربلا والوں کا ثواب لو تو کیا کرو؟ متى ذکرتہ، جب حسین کی علی یاد آئے تو کیا کہو؟ اصحاب حسین سے مخاطب ہو کر یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. مجھے بتائیے، ایسی تفصیل بتائی تھی، کیا تو میں اب زیادہ اس پہ ٹائم نہیں دینا چاہتا. ہر مومن کی تمنا ہے، اپنے آپ کو ایلیجیبل نہیں سمجھتا ہے، اہل نہیں سمجھتا ہے کہ کربلا میں ہماری کیا حیثیت کہ ہم کربلا میں ہوتے تو ہم نہ جانے کہاں ہوتے. نہ اعمال، نہ کردار، نہ ایمان، نہ محبت اس لیول کی جو حبیب نے مظاہر و ظواہر کے قائم و اصحاب حسینی کی تھی، کہ جس کو امام سید الشہداء جن کو یہ سند روایت کے مطابق جو اصحاب مجھے ملے وہ نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. تو یقینی طور پر کوئی رتبہ نہیں ہے ہمارا. لیکن امام نہیں چاہتے ہیں کہ تم رحمت الہی سے مایوس ہو. تم جو محبت حسین، جو میں نے کل کی خدمت میں آٹھ امام کی حدیث معتبر بیان کی تھی، محبت محمد و آل محمد اپنے اندر کوٹ کوٹ کر پیدا کرنے کی کوشش کریں. خدا سے دعا کریں کہ خدا محمد و آل محمد کی محبت دے. جب یہ محبت معراج پر پہنچتی ہے تو سلمان فارسی بنتا ہے. نہیں، اس سے زیادہ کہوں، جب محمد و علی، حسن و حسین علیہ السلام کی محبت جب معراج پر پہنچتی ہے تو امام موسیٰ کاظم انسان بنتا ہے، امام رضا بنتا ہے، امام سعادت بنتا ہے. تبھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں آٹھ امام نے کیا کہا تھا کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، آٹھ امام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص میرے بابا کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھتا تھا. یہ ہے وہ محبت کی معراج. ہر شخص سید الشہداء سلام علیہ کی محبت میں یہاں پر آیا، ہر شخص کے دل میں سید الشہداء سلام علیہ کی محبت ہے، لیکن سب کی محبت مساوی نہیں ہے. سب کی محبت مساوی نہیں ہے. بس انسان دعا کرے خدا کی بارگاہ میں. اب توجہ کریں، ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال من بات عند قبر حسین علیہ السلام، اگر کوئی شخص رات کا ایک حصہ رات گزارتا ہے قبر سید الشہداء سلام علیہ پر لیلۃ العاشورہ، توجہ کیجیے گا، لقی اللہ یوم القیامہ ملطخا بدمہ کأنما قتل معه فی عرصۃ کربلا. عجیب ہے. کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا. جو امام علیہ السلام سند دینے کے مد مقابل من بات عند قبر سید الشہداء قبر حسین علیہ السلام اگر رات گزارتا ہے، اب میں آپ کے لیے ترجمہ کروں کہ رات کا کچھ حصہ گزارتا ہے، چھٹے امام اس نقل کے مطابق ارشاد فرماتے کیا ہے وہ؟ گویا جب خدا سے ملاقات کرے گا نا، خدا سے جب ملاقات کرے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا کیا حلیہ ہوگا، اس کا کیا حلیہ ہوگا؟ ملطخا بدمہ، اپنے خون میں آلودہ ہوگا، گویا وہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوا. کیا چاہیے مجھے اور آپ کو بتائیے نا، کیا چاہیے؟ مگر ہم نے تمنا نہیں کی ابھی اتنے شہید کی روایت، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اب امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر چاہتے ہو ملطخا بدمہ، اپنے خون میں آلودہ، اپنے خون میں غلطہ، کہ حسین ابن علی کے ساتھ 61 ہجری 10 محرم عاشور کے دن امام حسین کے ساتھ مارے گئے، اپنے خون میں آلودہ، اسی حلیے میں امام خدا نے متعلق ملاقات کریں گے. جو شخص رات گزارتا ہے، منظار الحسین
یوم عاشورہ وبات عنده کانا کمن استشهد بین یدیہ. اس روایت کو میں چھوڑ دوں, ایک روایت کو آخری ملاحظہ فرمائیں. آخری روایت, بہت ساری روایات ہیں, بہت ساری روایتیں, بس یہ آخری روایت. ایک درود پڑھتے محمد وآل محمد پر. ان ابی جعفر علیہ السلام, پانچ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے. قال من زار الحسین علیہ السلام فی یوم عاشورہ, عاشور کے دن کی روایت. اسی روایت کے ذیل میں, جو پڑھوں گا نہیں میں, اسی روایت کے ان جملات کے بعد جو میں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں, اس کے بعد راوی نے سوال کیے. آپ لوگ تو سرزمین کربلا پر ہیں, لہٰذا میں اسی روایت پڑھوں گا جو آپ لوگوں سے ریلیٹڈ ہے. لیکن سائل نے, راوی نے سوال کیا ان لوگوں کے لیے کہ جو کربلا نہ پہنچ سکے. لہذا آپ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو مفاد الجنان میں اس روایت کو شیخ عباس قمی نے بیان کیا, کاپی پیسٹ کر کے ان اپنے اقارب کو جو آپ ہدیہ بھیج سکتے ہیں کربلا سے اپنے اقارب, اپنے رشتہ داروں کے لیے, روایت کا مفاد الجنان کا وہ حصہ کاپی پیسٹ کریں جو راوی نے اس روایت کے بعد امام سے سوال کیا. قلت یا ابن رسول اللہ ما لمن لم يحضروا قبر الحسین علیہ قبر الحسین علیہ السلام. یا ابن رسول اللہ, جو شخص قبر حسین پر نہ پہنچ سکے وہ کیا کرے؟ مفاتین آپ لوگ پڑھیے گا, مفاتین آپ پڑھیے گا کہ وہ کیا کرے جو قبر امام حسین علیہ السلام پر اپنے آپ کو نہ پہنچا سکے, جو اپنے اپنے شہر میں ہیں. اب یہاں پر میں آپ لوگوں کی روایت پڑھتا ہوں, امام پنجوم کی روایت جو امام پنجوم سے نقل ہے. قال من زار الحسین علیہ السلام فی یوم عاشورہ, عاشور کے دن, عاشور کے دن جو شخص زار الحسین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے, توجہ کیجیے گا, من المحرم فی یوم عاشورہ من المحرم حتی یظل عندہ, یہاں تک کہ قبر امام حسین پر وقت گزارے, دن میں ایک وقت گزارے. کس حالت میں؟ باقین. لیکن عاشور کا دن ہو, قبر حسین ہو, تو آپ یہ ڈھونڈیے گا نہیں کہ کوئی نوحہ خان مجھے مل جائے. آپ قبر حسین پر کھڑے عاشور کے دن, کوئی حسین کی غربت کو یاد کر لیجیے گا. اصغر 6 مہینے کے اصغر کو لے کر گئے حسین, بس کافی ہوگا. اکبر کے جنازے پر پہنچے, قاسم کا پامال لاشا لے کر آئے, عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر آئے, کوئی مصیبت یاد کر لیجیے گا, کوئی حسین کی غربت یاد آ جائے. امام فرماتے بات کی ہیں حالت بکا میں, حتی یظل عند باقین, تو کیا ہوگا؟ لقی اللہ عز وجل یوم یلقاہ, جب لوگ ملاقات کر رہے ہوں گے نا, تو یہ زائر حسین جو عاشور کے دن کا زائر ہے وہ خدا سے ملاقات کرے گا. کس حالت میں؟ بے ثواب الف حجہ, 2000 حج کے ساتھ, 2000 حج انجام دیے ہیں, خدا سے ملاقات کر رہا ہے. اس حالت میں کہ نامہ اعمال میں لکھا ہے, شاید مستطیع حج نہ ہو, حج واجب نہ ہوا ہو, ایک بھی حج نہ کیا ہو, لیکن اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ اسے 2000 حج انجام دیے ہیں. وہ الف عمرہ, 2000 عمرے انجام دیے ہیں. وہ الف غزوہ اور 2000 جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے. وہ ثواب خوب مزہ نہیں آیا بھائی, 2000 حج, 2000 عمرے, جہاد فی سبیل اللہ, مزہ نہیں آیا. آئیے امام پنجوم فرماتے ہیں یہ معمولی حج نہیں ہے, یہ معمولی عمرے نہیں ہے, یہ معمولی جنگ و جہاد نہیں ہے. کون سے حج ہے یہ, کون سے عمرے ہیں, کون سی غزوے اور کون سی جہاد ہے؟ امام پنجوم فرماتے ہیں کا ثواب من حج واعتمر وغزوہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ وہ حج ہے جو رسول کے ساتھ کیا ہو, یہ وہ عمرہ ہے جو رسول کے ساتھ کیا ہو, یہ وہ جنگ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو. درود پڑھیں محمد وعلی محمد.
جب رسول اللہ جو نہ پہنچ سکے امام علیہ السلام نے ایک عمل بیان کیا جو مفاتیح الجنان میں آپ لوگ پڑھیے گا کہ جائے اپنے زیادہ کوئی وہ نہیں ہے، جائے اپنے صحرا میں جائے، گھر کی چھت پر جائے، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر جائے اور گریہ کرے، ماتم کرے، مفاتیح الجنان میں پڑھ لیے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس روایت میں انا ضامن، میں اس کے لیے ضامن ہوں گا کہ جو قبر حسین پر ہوگا وہی ثواب اس شخص کو ملے گا جو اپنے شہر میں حسین کے لیے تڑپ رہا ہے۔ بس میرا بچہ اور جوان پہچانے کہ ہم کہاں پر آئے ہوئے ہیں، ہم کربلا میں ہیں، سید الشہداء سلام اللہ علیہ ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں کو دیکھیں الحمدللہ ہمارا بچہ عزادار ہے، ہمارا بچہ ماتمی ہے، ہمارا بچہ حسین کے نام پر گریہ کرتا ہے۔ لیکن اپنے بچوں کو تھوڑا سمجھائیے تاکہ پتا چلے کہ یہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے۔ دیکھیں میں ان مومنین سے معذرت چاہتا ہوں کہ جو شام کی میری مجلس میں تھے ان کے لیے کچھ تھوڑی سی تکرار ہو جائے گی، لیکن میں اپنے بچوں جوانوں کی خدمت میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ کی نگاہیں مادی نگاہیں ہیں، مٹیریلسٹک ہیں، ہم مادی نگاہوں سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ کیا مطلب مولانا؟ دیکھیے ایک تو ہم مادی لوگ ہیں، دنیا چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ کیا اچھی بات ہے؟ کہ اپنے اہل و عیال کو ان کی زندگی میں توسیع دو، وسعت دو، سہولت دو، اپنی گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ یہ روایتیں موجود ہے ذہن میں ہمارے پاس۔ میں اس مٹیریلسٹک زندگی کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مٹیریلسٹک زندگی، یہ مادی زندگی قابل مذمت نہیں ہے جب تک دین اور شریعت کے ساتھ نہ ٹکرائے، قابل مذمت نہیں ہے۔ کس حد تک محبوب ہے، محبوب نہیں ہے، وہ ہماری گفتگو نہیں۔ لیکن مشکل کیا ہے ہمارے بچوں جوانوں کی؟ ہم دین کے علوم کو، دین کو مٹیریلسٹک اور مادی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو میری بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ ایک مثال کی تو بات واضح ہو جائے گی، بلکہ دو مثالیں دوں گا۔ ایک سوال آیا میرے پاس، ایک سوال آیا میرے پاس، ایک درود پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی پہلی مجلس میں شاید یہ بات کہی تھی، دوسری میں بھی اشارہ کیا تھا، تیسری میں بھی اشارہ کر رہا ہوں۔ اسی روایت ابن شبیب میں امام علیہ السلام نے، آٹھویں امام نے کیا کہا تھا؟ یا ابن شبیب من احب حجرا حشرہ اللہ معہ فی یوم القیامہ۔ یعنی امام علیہ السلام پہلے فرماتے علیکم بولایتنا، آٹھویں مولا حدیث معتبر ابن شبیب میں فرماتے ہیں ابن شبیب تم پر واجب ہے ہماری ولایت، ہماری ولایت تم پر ضروری ہے۔ اس کے بعد آٹھویں امام فرماتے ابن شبیب سے، ابن شبیب من احب حجرا، اگر کوئی شخص ایک پتھر سے بھی محبت کرے گا تو قیامت میں اس پتھر کے ساتھ محشور کیا جائے گا، محمد و آل محمد کے ساتھ محشور نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک پتھر سے محبت کرتا ہے، اسباب ایگزامپل امام فرماتے ہیں۔ اب کسی کی گاڑی، کسی کا گھر، انسان یہاں پر سوال جوان پریشان، ہم تو اپنی گاڑی سے محبت ہے، ہمیں اپنی چیزوں سے محبت ہے، ہمیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے والدین سے محبت ہے، تو کیا یہ کانٹرڈکشن ہے؟ جی نہیں۔ جواب میں انشاءاللہ آپ کی اس سوال کا جواب کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ کیا مطلب؟ کس طرح ڈفرینشیٹ کریں محمد و آل محمد کی محبت اور اپنے گھر والے، اپنے عزیزوں کی محبت؟ کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر پتھر سے بھی محبت کرو گے تو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور نہیں کیے جاؤ گے، بلکہ اس چیز کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے جسے تم محبت کرتے ہو۔
تو یہ تو خدا تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے، اولاد کی محبت کو، والدین کی محبت کو، چیزوں کی محبت کو، دنیا کی محبت کو، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے. تو خدا کیا فطرت کے برخلاف بات کر رہا ہے؟ اس کا جواب سن لیجیے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ میں نے 2 باتیں کہی. میرا بچہ جوان میرے ساتھ رہے گا، میں مشکل چیز کو کوشش کروں گا بہت آسان انداز سے اپنی مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں. 2 چیزیں میں نے پیش کی. دینی چیزوں میں، دینی امور میں، آخرت کی چیزوں میں ہم مادی نگاہیں رکھتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ یہ جو میں نے جملہ کہا اس کا کیا مطلب؟ اور دوسرا محبت. امام فرماتے ہیں اگر تم نے پتھر سے محبت کی، اسباب ایگزامپل، گھر والوں سے محبت کی، والدین سے محبت کی، تو والدین کے ساتھ محسوس کیے جاؤ گے، محمد والے محمد کے ساتھ محسوس نہیں کیے جاؤ گے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں باتوں کو آپ کی خدمت میں سمجھانا چاہتا ہوں. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر سلوات پڑھتے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب توجہ کیجیے گا. اور اسی سے میں آج کے ربط مسائل حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا یہ روضہ مبارک، یہ مقام، یہ مرتبہ کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں روایت کے مطابق کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کو خداوند متعال قیامت کے دن وہ مقام عطا کرے گا کہ جمیع الشہداء مقام ابوالفضل عباس علیہ السلام کو قیامت کے دن دیکھ کر رشک کریں گے. یہ مقام کس وجہ سے؟ شہید ہوئے تو زہیر بن قین بھی شہید تھے، حبیب بن مظاہر بھی شہید تھے، مسلم بن عوسیہ بھی شہید تھے. صرف اس وجہ سے کہ حسین کے بھائی تھے، امام سجاد کے چچا تھے. یہ کوئی دنیاوی سیاسی پارٹی تو نہیں ہے کہ اندھا بانٹے اپنوں کو ریوڑیاں. نہیں، کرائٹیریا سی بنا پر ہے، ملا کے معیار ہے، کرائٹیریاز ہیں. اب وہ کرائٹیریا ظاہر ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، لیکن میں صرف مثالوں سے سمجھاؤں. ایک سوال میرے پاس آیا. کیا آیا سوال؟ مولانا یہ ہے مٹیریلسٹک نگاہیں، یہ ہے مادی نگاہیں. مولانا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی جو عظمت ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، فضیلت ہے، یہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اچھا یہ جملہ پتہ نہیں اس بیچارے مومن نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، میں نے ایڈ کر دیا کہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ سمجھ میں تو نہیں آتی ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ عظمت تو بہت ہے. وہ مرتبہ کیا خدا بہتر جانے، وہ جانے اور شہزادی زینب جانے. سوال کیا سوال ہوا؟ مولانا یہ جناب زینب کبریٰ کا مرتبہ تو سمجھ میں آتا ہے. سمجھ میں آتا سے مولانا سائل کا سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا کہ شہزادی نے وہ قربانیاں دی. اب ظاہر مصیبت شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ تو نہیں پڑھنی، لیکن وہ قربانیاں دی. شہزادی زینب کی مصیبت 61 ہجری نہیں ہے، فقط 5 ہجری سے زینب کبریٰ کی مصیبت کا آغاز ہوا تھا. کیا آپ اپنے ذہنوں میں مصیبت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ لے کر آ جائیں؟ اب یہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ شہزادی زینب کبریٰ نے وہ کربلا کی مصیبتوں کو، 3 دن کی بھوک اور پیاس، اپنے بھائی کا لاشا دیکھا، اکبر کا لاشا دیکھا، اصغر کی مصیبت اور محمد کی مصیبت، راستے کی صعوبتیں، تو ہم سمجھ رہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی عظمت. اب ذرا کمپیریزن دیکھیے گا سوال کرنے والے کا. کہا لیکن مولانا بی بی معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کہ جن کی عظمت روایتوں نے بیان کی، کیا بیان کی؟ ایک امام نہیں، 2 امام نہیں، 3 یا 4 امام، حدیث معتبر 4 امام یا 3 اماموں سے روایت. من زارہا عارفا بحقہا وجبت لہ الجنہ.
بیوی معصومہ کو سلام اللہ علیہ منظارہ جو بیوی معصومہ کو سلام اللہ علیہ کی زیارت کرتا ہے عارفاً بحقہا. اب یہ اس کی تفصیل اپنے مقام پر عارفاً بحقہا یعنی کیا مطلب. بابا یہ وجبۃ الجنہ کو کھیل نہ سمجھیں. یہ جو آج کے ہم اسمارٹ جوان مولانا جنت بننے کی باتیں نہیں کرے, اس سے ماورا کی بات کرے. اس سے ماورا کچھ نہیں ہے آپ کے لیے. اس سے ماورا کیا ہے؟ اس سے ماورا ہے رضوان اللہ. جو آیت سے ممکن ہے اس سے وعدہ کیا جائے کہ جنت وعد اللہ الذین, اس قسم کی جو آیت ہے خدا نے وعدہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ اس سے زیادہ اکبر کیا ہے؟ خدا کے رضوان ہے, خدا کی رضا ہے. خدا کی رضا کو کسب کرنا, خدا کی رضا کو حاصل کرنا. اب ہم اپنے قد کے حساب سے بات کر رہے ہیں. وجبت لہ الجنہ, یہ بیوی کسی لیے بیوی معصومہ قم سلام علیہا. کیا ہے مرتبہ بیوی معصومہ قم سلام علیہا کا؟ یہ شیخی جنب کبریٰ کے فضیلت میں آپ لوگ سنتے رہتے اور میں کرام سے جو ان کی عظمت بیان ہوتی ہے ان کا مرتبہ. اب شاید سوال کرنے والا سوال کرتے ہیں کہ ان کی عظمت تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے, اتنی صحیح قربانیاں دی. بیوی معصومہ قم سلام علیہا جن کے لیے امام معصوم ایک نہیں دو نہیں کم از کم 3 اماموں نے کہا وجبت لہ الجنہ وجبت لہ الجنہ وجبت لہ الجنہ. وہ بیوی معصومہ قم سلام علیہا کی روایت کے مطابق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے فداک فداہا ابوہا, کہ جب ان جوابات کو, علمی جوابات کو, جب امام حفظ نے صاحب امام نے جب علمی جوابات کو دیکھا جو نیشاپور سے آنے والے یا خراسان سے آنے والے مومنین نے جو صحابی امام سے سوال کرنا چاہ رہے تھے, امام سے ملاقات نہیں ہوئی اور ان سوالات کے جواب جو امام معصوم دینے والے تھے, امام معصوم سے شیعہ نے امیر المومنین پوچھ رہے تھے اور امام سے ملاقات نہیں ہوئی. اب سوال کی کسے جواب دیے؟ کم سے بچی جناب معصومہ قم نے جواب دیے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو نقل ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جب ان سے ملاقات ہوئی تو پورا واقعہ سنایا, کہا کہ آپ کی بچی, آپ کی بیٹی معصومہ قم سلام اللہ علیہا نے, جن کا نام بھی فاطمہ تھا سلام اللہ علیہا, انہوں نے ایک جواب دیا. جب امام موسیٰ کاظم جب حجت خدا سند دے نا تو وہ سند ہوا کرتی ہے. میں اور آپ سند دیں, اس سند کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کے یہ بہت بڑا عالم ہے, یہ بہت بڑا علامہ ہے, یہ بہت بڑا عالم ہے, فقیہ ہے, یہ سند ایک دنیاوی اعتبار سے تھوڑی بہت کوئی سند بن جاتی ہو تو بن جاتی ہے. سند وہ جو حجت خدا دے. کیا تھی سند؟ فداہا ابوہا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب بیوی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے جوابات کو پڑھا تو کہا کہ تیرا باپ تجھ پر قربان, حجت خدا قربان ہو رہا ہے بیوی معصومہ قم سلام اللہ علیہ. اب سوال کرنے والے کا سوال کہ بیوی معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے تو وہ قربانیاں نہیں دی کہ جو حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ہمیں تاریخ میں ملتی ہے. یہ اپنے ذہن میں سوال رکھیے گا, امیر المومنین سلام اللہ علیہ وہ جنگ خندق بابا کوئی رشتہ داری کی بنا پر اسناد بانٹی جا رہی ہے, عہدے بانٹے جا رہے ہیں, یا کرائٹیریاز کی بنا پر, معیارات کی بنا پر. پہلا سوال مصیبتیں دیکھیے. اب دوسرا سوال, دوسری مثال, یوم خندق عمرو بن عبداللہ پہ جب ضربت لگائی, وہاں سے سند بے لسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آتی ہے. بھائی رشتہ داری کی بنا پر ہے سند. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. اس لیے چچا کا بھائی ہے, چچا صاحب بھائی ہے. بھائی اتنے سارے شہداء نے, اتنے سارے مومنین نے جہاد فی سبیل اللہ کیا. جنگ احد میں بھائی ذوالفقار اتر رہی اپنوں کے لیے. ابو دردانہ انصاری وہ بھی تو ان بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے.
ابو دردانہ انصاری اپنے پورے وجود کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن یہ ذوالفقار اٹھی تو امیر المومنین کے لیے یہاں ایک ضربت لگی، مومنین نے اتنے سارے کافروں کو جہنم واصل کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سند نہ ملی جو امیر المومنین کے لیے آئی. کیا آئی؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ایک ضربت جن و انس کی. اب اجازت دے تو اگر میں ظاہری طور پر اس کا ترجمہ کروں، جن و انس حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ اور حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے مومنین کی عبادت ایک طرف، 1,23,999 انبیاء کی عبادت ایک طرف، وہ عبادتیں، نمازیں، روزے جو آپ تصور کر سکتے یہ سب ایک طرف، علی کی ضربت ایک طرف. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا وجہ ہے، یہ ہے مٹیریلسٹک سوال. ہم دیکھتے ہیں کثرت کو، خدا کے نگاہ میں کثرت معیار ہے، کثرت بعد میں، پہلے معیار دیکھا جاتا ہے کوالٹی کو. اب دیکھیں میں کیا سمجھا سکتا ہوں، میرا بچہ جوان یاد رکھیے گا، سید الشہداء سلام اللہ علیہ جو سید الشہداء ہیں، یہ جو تمام عالم کے من العالم الى یوم القیامہ کے شہداء کے سید ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ 3 دن کے پیاسے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ روایت کے مطابق 950 زخم آئے، اس وجہ سے نہیں کہ جہاں پر سب کچھ قربان کر دیا. اگر ایسا ہے تو آپ کسی کو پیدا کر دیں جو 3 دن کا پیاسا نہ ہو، 10 دن کا پیاسا ہو، جس کے 72 اصحاب نہ مارے گئے ہو، جس کے 200 افراد مارے گئے ہوں. یہ ہے مٹیریلسٹک نگاہ، یہ ہے مادی نگاہ. نہیں، معیار یہ نہیں ہے، معیار یہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ سند دینے کا معیار جب 260 ہجری میں حجت خدا پردہ خیبر میں چلا گیا، اب سند کا سلسلہ بند. میں آپ کے بارے میں کوئی سند نہیں دے سکتا، آپ میرے بارے میں کوئی سند نہیں دے سکتے. بس زیادہ تر جو مومن کے حقوق ہے، صحیح ہے، مومن کے حقوق ہے، مومن کے حقوق ہے، بالکل بس مومن کے حقوق ہے. جو احترام ہے مومن کا، غیبت حرام ہے، توہین حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، جو مومن کے حقوق ہے. میں آپ کو کچھ سلمان زمان، کیا کہوں آپ کو، سلمان زمان، ابو ذر زمان، یہ سند دینا. سند 260 ہجری میں بند ہوئی، اب کھلے گی ظہور کے بعد. میرا اور آپ کا کام نہیں سند دینا. لہذا مٹیریلسٹک نہ بنے، مادی نہ بنے کہ ہم ان ظاہری مصیبتوں کو دیکھ کر اتنی بڑی مصیبت آئی ان کے اوپر تو کیا ہو گیا. کل سید الشہداء یقین جانیے مجھے بہت افسوس ہوا کہ بعض اوقات بعض اہل علم سے میں نے اس قسم کی بات کو دیکھا. بابا یاد رکھیے گا ہم نے محمد و آل محمد کو نہیں پہچانا. محمد و آل محمد علیہ السلام کی شہادت جو شہادت اکبر اور اعظم ہیں، اس وجہ سے، فقط اس وجہ سے نہیں بلکہ یاد رکھیے گا ان کی رگوں میں خون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اب میں سمجھانے کے بچوں کو مثال دوں. ایک چپراسی ہے، آپ اس کو تھپڑ ماریں. ایک پریسیڈنٹ ہے، آپ اس کو تھپڑ ماریں. بھائی تھپڑ تو ایک ہی ہے نا، تماچا تو ایک ہے، لیکن مجھے بتائیے کون زیادہ مظلوم ہے؟ اگر مادی نگاہوں سے دیکھیں گے تو میں بھی دونوں برابر. جی نہیں، یہ ناانصافی ہے. وہ جو رئیس جمہور ہے، وہ جو وزیر اعظم ہے، وہ جو منسٹر ہے، اس کا ایک اسٹیٹس ہے، اس کی ایک آبرو ہے. وہ اپنی مختصر سی بے حرمتی پر اہانت محسوس کرتا ہے، جبکہ جو مثال کے طور پر ایک لیمن ہے، صحیح ہے، احترام اپنے اعتبار سے، میں فقط دنیاوی اعتبار سے مثال دے رہا ہوں، دنیاوی اعتبار سے مثال دے رہا ہوں. اب خدا کیا معیار ہے، معراج ہے، آپ شاید سمجھ نہ پائیں. میں ایک روایت کا پھر سہارا لیتا ہوں، درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. عیون اخبار رضا آنکھ مولا اس روایت کو نقل کرتے عیون اخبار رضا میں. خود توجہ کیجیے گا. معیار کیا ہے؟ ظاہر نہیں، کچھ کرائٹیریاز ہیں اور ہمارے تو آپ کے لیے روشن ہے وہ کرائٹیریاز. وہ معیار، وہ میلاد، وہ مصلحتیں ہمارے آپ کے لیے روشن ہیں کیونکہ آئمہ نے بیان کر دیا. ختمی مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے وہ میلاد بیان کر دیا، معیار کرائٹیریا بیان کر دیا. انی تارکم فیکم سبعین کتاب اللہ و عزتی ان تمسکتم بہ ملک فرمائی. یہ ہے کرائٹیریا. من احب حسینا احبنی، من احب علیا احبنی، من احب فاطمہ احبنی، من احب الحسن احبنی. کرائٹیریا دے دیا، معیار دے دیا. اب مجھے اور آپ کو نہیں دی ہے سند کہ تم بھی بانٹتے رہو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے ہیروز کو کہ ان سے محبت کرو گے تو رسول سے محبت ہے، ان سے محبت کرو گے تو رسول سے محبت ہے، ان سے محبت کرو گے. نہیں، مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے. یہ اب سمجھانے کے لیے اس مثال کو سمجھیے. مثال نہیں ہے یہ حقیقت ہے. یہ لیکن مثال آپ کے لیے ہے. یہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. آپ امام اس روایت کو عیون اخبار رضا میں شیخ صدوق اس روایت کو نقل کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ختمی مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ جس طرح علماء کرام بیان کرتے ہیں جو روایات سے مستفاد ہیں کہ ختمی مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کون سے نبی ہے؟ ختمی مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت ابراہیم جس کو قرآن نے کا مقام امامت عطا کیا. توجہ کیجیے گا اس مثال کو. جو میں مثال آپ کے لیے دینا چاہتا ہوں مثال نہیں یہ واقعیت ہے. حضرت ابراہیم کو حکم آیا. کیا حکم آیا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اپنے بیٹے کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم اپنے فرزند کو لے کر چلے. اس چاقو کو، اس چھری کو اپنے بیٹے کے گلے پر رکھا، ذبح کرنا چاہتے ہیں بے اذن الہی، بے اجازت الہی. حضرت اسماعیل کی جگہ وہ گوسفند، وہ حیوان جو آسمانی گوسفند ایک مرتبہ آیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ ان کو ذبح کر دیا. اچھا میں اور آپ ہوتے ہیں تو 2 رکعت شکرانہ کی نماز پڑھتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم آپ شاید ولی اللہ، آپ اولیاء اللہ ہیں. میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں آپ کے بارے میں جسارت کی. میں 2 رکعت شکرانہ کی نماز پڑھتا ہوں. میرا بچہ بچ گیا. حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کیا. خدایا اے کاش میں اپنے ہاتھوں سے تیری راہ میں، ہاں ایسا نہیں ہے کہ گھر جا کے اپنے بچوں کو نعوذ باللہ من ذالک نہیں. غیبت کے زمانے میں ہر مومن کی جان محترم ہے اور بچانا واجب ہے. یہ جو معذرت چاہتا ہوں میں اتنی ساری بدنیاں ریکارڈنگ 2 کیمرے میری طرف ہے. یہ جو ہم شہادتوں کے نام پہ جو خون بہا رہے ہیں کس نے اجازت دی ہے؟ حق نہیں ہے، واجب ہے میرے لیے حفظ جان. کون ہے؟ کس نے اجازت دی کہ ایک مومن کی جان قربان ہو؟ کس نے اجازت دی؟ آپ کے اللہ کے راستے میں. اچھا اللہ کا راستہ کس نے متعین کیا؟ حجت خدا نے کہا ہے، ولی خدا نے کہا ہے. کس اجازت کی بنا پر باب اپنی جانوں کی حفاظت کریں؟ کس نے کہا یہ؟ اب سارے جو نعرے والے ہیں وہ اپنے پاس رکھیے. نعرے نہیں چاہیے، حدیث معصوم چاہیے مجھے. مجھے حدیث معصوم چاہیے. اب توجہ کریں. حضرت ابراہیم اپنے فرزند کو ذبح کرنا چاہتے ہیں. حیوان آیا، ذبح کر دیا. حضرت اسماعیل بچ گئے. خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں. خدا بندہ آپ سرکار آ گئے.
یہ علامت ہے کہ مولانا سمیٹنا شروع کریں. میں بس یہ یہیں سے جو میں انشاءاللہ آپ کی اجازت سے بس یہ روایت بیان کر دوں, کیونکہ بات ظاہر میں کیا کر مکمل کروں گا, کیسے بیان کروں مجھے بتا دیں, اس لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. 7 ہو چکے ہیں انشاءاللہ. حضرت ابراہیم نے خدا کی بارگاہ میں مناجات کی, خدا ہے تیری راہ میں میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے ذبح کیا جاتا تو وہ مقام, وہ عظمت, وہ درجات جو میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی وجہ سے جو مجھے غم ملتا, غم ہوتا نا. ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم میں اور آپ کو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں گے, حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کو کوئی غم نہیں ہے. نہیں, حضرت ابراہیم کو کیوں غم نہیں ہے جوان بیٹے کا, بالکل غم ہوتا, کیونکہ حضرت ابراہیم کی نگاہیں وہ مادی نگاہیں نہیں تھی, وہ آسمانی نگاہ تھی. خدا کے درجات چاہتے تھے حضرت ابراہیم, خدا کے درجات چاہتے تھے, اعلیٰ ترین مقام. یاد رکھیے گا یہ خدا کی غفوریت اور رحیمیت تھی. اب کیا خدا نے حضرت ابراہیم سے تو وہ مقام نہیں لیا نا, آپ کی نگاہوں میں ظاہری طور پر ایسے ہی لگا نا کہ حضرت ابراہیم کو وہ مقام نہیں مل سکا. حضرت ابراہیم کو چاہ رہے تھے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر کے تیرا قرب حاصل کرتا, تیرے رضوان حاصل کرتا, تیری رضا حاصل کرتا, جنت کے اعلیٰ مقام حاصل کرتا. وہ میں قربانی نہیں کر سکتا, وہ تو مجھ سے فوت ہو گئے, وہ تو مجھ سے ضائع ہو گئے, وہ تو میرے ہاتھ سے چلے گئے. اب اس غم میں غمزدہ ہے. خدا نے ایک ہی چیز میں دونوں کے جواب دے دیے. ایک بتا خدا کی طرف سے وحی آئی, کرائٹیریاز یہاں سے سمجھنا کوشش کیجیے گا. حضرت بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ, حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں شاید موقع ملا تو شاید بعد میں مزید اپنے بچوں جوانوں کے لیے وضاحت دوں, لیکن تھوڑا سا سوچ لیجیے گا تو شاید جواب مل جائے گا. ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, یہ ایک ضربت افضل من عبادت ثقلین. بھائی آخر اس کا کیا ویسا معجزہ تھا, اس لیے علی کے بھی طالب تھا, رسول کے چچا کا بھائی تھا, رسول کے چچا بھائی تھے, یہ کرائٹیریاز ہیں. اب اس روایت کو مکمل کروں. خدا کی طرف وہی ہے, کس کو, حضرت ابراہیم کو. اب سوالات ذرا سنیے گا. 3 سوال یہ خداوند نے متعلق حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم خلیل سے 3 سوال کیے. پہلا سوال, اے ابراہیم یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں تم زیادہ محبوب ہو یا میرا آخر رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہے؟ الہی آپ بولی رہی ہمیں جمیل مخلوقات, لیکن تمام مخلوقات میں سب سے محبوب ترین ہستی تیرا آخری نبی آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پہلا سوال, اس کا پہلا جواب بھی آپ نے سن لیا. دوسرا سوال, اے ابراہیم سلام اللہ علیہ, یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں تمہارا بیٹا تمہیں عزیز ہے یا محمد مصطفیٰ کا بیٹا تمہیں عزیز ہے؟ خدا بندہ, میرے اسماعیل سے زیادہ مجھے محمد کا بیٹا حسین عزیز ہے. 2 سوال, سلام اللہ علیہ مجھ پہ. یہ بتاؤ اسماعیل, یہ بتاؤ ابراہیم. اب دیکھیں تیسرا سوال کا جواب ایک لاجیکل جواب ہے. جس سے زیادہ محبت ہوگی اس کی مصیبت پہ غم بھی زیادہ ہوگا, لیکن نہیں. پوچھا تیسرا سوال, یہ بتاؤ جناب ابراہیم, جناب تو میں کہہ رہا ہوں, یہ بتاؤ ابراہیم سلام اللہ علیہ, تمہارے بیٹے پر آنے والی مصیبت جو تم میری اطاعت میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے, زیادہ تمہیں درد ہوتا, غم ہوتا, افسوس ہوتا, آنسو بہاتے, یا آخر رسول کے بیٹے پر آنے والی مصیبت کہ جو 30,000 کا لشکر جس کو قتل کرنے کے در پہ ہے, 3 دن کا بھوکا پیاسا, قربتاً الی اللہ, اللہ اللہ
محمد مصطفیٰ کے نواسی کو قتل کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے قتل کے سے خدا کا تقرب کرتے ہیں. اب خدا حضرت ابراہیم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ہاتھوں سے میری اطاعت میں اپنے بیٹے کو ذبح کرو, یہ زیادہ تمہیں درد پہنچاتا ہے, اس پر تمہیں زیادہ افسوس ہے, اس پر تمہارا زیادہ گریہ ہے, یا محمد مصطفیٰ کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا یہ مظلومیت کے ساتھ ظالموں کے ہاتھ میں قتل کیا جائے تو یہ زیادہ تمہیں درد پہنچائے گا. سنیں گے آزاداروں, حضرت ابراہیم زاروں قطار گریہ شروع کرتے ہیں, فریاد و فغان کو بلند کرتے ہیں, زاروں قطار رونا شروع کیا. اب پہلا میرا ایک سوال تھا جو آپ کی خدمت میں, حضرت ابراہیم تو مرتبہ الہی چاہ رہے تھے, مقام و مرتبہ چاہ رہے تھے, وہ غفوریت اور وہ رحمانیت الہی کا تقاضا تو یہ تھا کہ خدا حضرت ابراہیم کو بھی وہ مقام دیتے. اب سن لیجیے, ایک مرتبہ خدا کی طرف سے وحی آئی, اے ابراہیم تم جو آخری رسول کے نواسے پر جو آنسو آ رہے ہو نا, حضرت اسماعیل پر جو تمہیں ثواب ملتا, اس سے بڑھ کر میں تو اس میں ثواب عطا کروں گا, اس سے بڑھ کر تمہیں ثواب عطا کروں گا. وہ کرائٹیریا کیا ہے, وہ معیار کیا ہے, وہ ہے معرفت کا معیار ہے, محبت کا معیار ہے, وہ معیار ہے محبت کا, خدا کی معرفت, خدا کی معرفت. اگر علی کی ضربت علی یوم الخندق افضل العبادت ثمرین ہے تو علی کی معرفت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے تو کہا تھا کیفا توحید ہوتا, تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے, تو یہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا. اور علی مرتضیٰ نے کیا کہا تھا, علی مرتضیٰ نے کہا تھا کچھ بدل خطا مذہب کو یقینا. لہذا پتا چلا کہ علی کی ایک ضربت ابراہیم کی تمام عبادتوں سے افضل کیوں قرار پا رہی ہے. یہ ہے معیار. بس عزادارو اللہ اللہ, آج شب 9 ہو گئے, حق ادا نہ کر سکا کیونکہ مجھے پہنچانا تھا آپ کو ابو الفضل عباس علیہ السلام کے مقام کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا تھا. لیکن بس ایک جملہ سن لیجیے, ایک جملہ سن لیجیے, مادر عباس کا جملہ سن لیجیے, آپ کو ام البنین کا مقام بھی سمجھ میں آ جائے گا, ان کے 4 فرزند اور ابو الفضل عباس علیہ السلام کا مقام بھی سمجھ میں آ جائے گا. کیا ہے جناب ام البنین, کیوں مقام ہے حضرت ابو الفضل عباس کا, نہ زہیر کا وہ مقام, نہ حبیب کا وہ مقام, نہ مسلم عوسیہ کا وہ مقام, نہ باقی اصحاب کا وہ مقام. اس وجہ سے نہیں کہ خاندان آل محمد سے ان کا تعلق نہیں تھا, نہیں, وجہ یہ ہے کہ وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ ابو ام البنین نے, جناب ام البنین نے کس طرح ابو الفضل عباس علیہ السلام کی تربیت کی. یہ جملہ سن لیجیے کہ بشر بن حسن یہ بشیر نہیں ہے, تاریخ نے بیان کیا بشر بن حسن کون ہے. جب لٹا ہوا کاروان ایک مرتبہ مدینہ پہنچا, سید سجاد شہر مدینے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مرتبہ بشر بن حسن کو کہا تو کیا اپنے باپ کی طرح شاعر ہے, کہا شاعر ہوں, جا کے شہر مدینہ میں ہماری مصیبت کا اشعار پڑھو. ایک مرتبہ بشر بن حسن آتے ہیں, ایک مرتبہ ملاقات ہوئی, کن سے ملاقات ہوئی, شہزادی جناب ام البنین سے ملاقات ہوئی. پتا کرنے میں پتا چلا یہ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی مادر گرامی ہے. ایک مرتبہ پریشان ہوئے, اللہ اللہ کس طرح جناب ام البنین کو ان کے 4 فرزند کی شہادت کی خبر دوں. بس ایک مرتبہ آگے بڑھے, تعزیت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں قتل ابن عبداللہ, آپ کا بیٹا عبداللہ مارا گیا. شہزادی کی معرفت کو ذرا سنیے. ایک مرتبہ ماں ساتھ پانی تھی, میں نے اپنے بچے کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا, اخبرنی ولدی الحسین, مجھے میرے بیٹے حسین کی خبر دو. آئے بشیر بن حسن, ایک بیٹے کی خبر دی. جناب ام البنین یہی فرماتی جاتے, نہیں مجھے میرے بیٹے حسین کی خبر دو, مجھے میرے بیٹے کی حسین کی خبر دو. عظمت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو ذرا سنیے. 3 بیٹوں کی خبر سنائی, لیکن جناب ام البنین نے فقط یہی کہا مجھے میرے بیٹے حسین کی خبر دو. اب جب بشر بن حسن نے ایک مرتبہ کہا قد قتل ابو الفضل عباس, اب تو جناب ام البنین بھی برداشت نہ کر سکی. ایک فقط جملہ تھا, قطعتا نیاتا خبری, تم نے میری جگر کے رگوں کو پارا کر دیا. لیکن پھر جملہ تھا, شہزادی ام البنین نے جملہ کہا, لیکن یہ ہے تربیت. کیا تربیت فرماتی اولادی والجمیع تحت السماء,
शफाअत के लिए क्या लेकर आई है? एक बता, अमीरुल मोमिनीन शहजादी की जन्नत मांगते हैं या बिन रसूलिल्लाह, या आपका दिल का बाबा का सवाल है। एक ने चादर से पहलू काटा, चादर का पहलू हटाया, हाथों को आगे किया, कहा फैसल अब्बास के हाथों को ले, बाजुओं को लेकर आई हो, और यही उम्मत की शफाअत के लिए। अब्बास की गुर्बत का मातम कीजिए। अरे जब सैयद सज्जाद की निगाह मक्का का जुमला उबैदुल्लाह इब्न अब्बास पर पड़ी, अब्बास के छोटे बेटे के ऊपर जब एक मतलब सैयद सज्जाद की निगाह पड़ी, सारों का नाम लेने लगे, रहमल्लाहु अब्बा, रहमल्लाहु अब्बास, खुदा मेरे चचा अब्बास पढ़ते। अब्बास की मजलूमियत को एक जुमले में सुन लीजिए। क्या अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक संदाब में है। एक वक्त हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम हुआ इस अंदाज से, हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की जो नहर फुरात, जो फुरात का पानी गुजर रहा है, पानी गुजरने की वजह से कब्र अब्बास थोड़ी सी खराब हो गई। मेहमान को बुलाया गया कि कब्र अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की तामीर की जाए। एक मतलब मेहमान अब मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम और मेहमान को जा, एक मतलब लोगों ने कहा सैयद मेहदी बहरुल्लूम, उस जमाने के मर्जे उस्मान सैयद मेहदी बहरुल्लूम, उनसे कहा कि आप इस मेहमान के साथ सरदार में तशरीफ ले जाइए ताकि मेहमान अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र की तामीर कर दे। बस साधारण जुमला सुने, अब्बास की गुर्बत को सुनिए, अब्बास की गुर्बत को सुनिए। एक मतलब मेहमान सरदार के साथ आए, जैसे ही एक मरतबा कब्र अब्बास में निगाह पड़ी, सवाल क्या सैयदी, अगर इजाजत हो तो सवाल कर सकता हूँ? कहा सवाल करो। हमने सुना है हमारा आका मौला अबुल फजल अब्बास इस तमीर व खामोश इंसान का नाम था, जब घोड़े पर सवार होते थे, रिकाबों में कदम रहते थे। अरे मौला अब्बास के जानू घोड़े की टांगों के बराबर आते थे। सैयद मेहदी फरमाते हाँ, लेकिन यहाँ पर सवाल करने का मकसद क्या है? एक बार का सवाल किया, सैयदी फिर आखिर क्या हो जाए? अब्बास की कब्र सैयद मेहदी ने सुना, दीवार पे सर मारा, कहा सैयदी जसारत हो गई, कहा नहीं, अगर तुम कामयाब होते देखते जब मेरा मौला घोड़े से गिरा, तीनों पे तीर, तलवारों पे तलवार, मेरा बस साधारण दो जुमले सुन लीजिए, आपकी सहमत को तबाह करूं। हाय खानदान आले मोहम्मद, हम सबसे मुश्किल कुशा। अब्बास रहमदार, खानदान आले मोहम्मद, हम सबके मुश्किल कुशा। लेकिन क्या कोई खानदान आले मोहम्मद का भी मुश्किल कुशा हो सकता है? हाँ, जाके तारीफ पढ़िए। अमीरुल मोमिनीन ने जनाब उमर बनी से शादी की थी। क्यों शादी की? मुझे तो समझ में ना आया। ना अब्बास को इसने जिहाद में डाला, ना अब्बास ने जिहाद किया। फिर मौला आप जनाब उमर बनी से एक बहादुर बेटा चाहते थे, तो क्या मकसद था? शायद मौला की आवाज आए, अरे जब तक अब्बास जिंदा था हुसैन की जान में जान थी। तभी कहा जब अब्बास की फरियाद इस तरह से आई, कहा यार इनका सर अब्बास को क्या गए, मेरी कमर टूट गई।
चचा जान 3 दिन से प्यासी हूँ, कहीं से कुछ पानी का बंदोबस्त हो सकता है। अल्लाह अल्लाह, अब्बास के गले में चूड़ियाँ चल रही होगी। भतीजी पापा से पानी का सवाल कर रही है। कहा बेटा एक कदम बाबा से इजाजत दिला दे, तेरे लिए पानी लेकर आऊंगा। हाय एक मरतबा पापा सीधी सी बात है, अभी मैं पापा से इजाजत दिलाती हूँ। एक बड़ा आवाज से सकीना को फोन में उठाया। बस हुसैन ने दूर से चचा भतीजी को आकर डालते देखा। कहा जाओ बस बड़ी सिफारिश लेकर आया हूँ। लेकिन सकीना याद रखना, अभी तो चचा की सिफारिश करे, परेशान है करेगा। जब तक मस्ती लगाएगा, जब बहुत सुनाए चचा बड़े आएगा। बस एक मरतबा अब्बास चले मशीने सकीना को लिया, हाथ में लेकर लिया। अब दुनिया में अब्बास की बात एक ही तमन्ना, हुसैन और हुसैन के बच्चों के लिए पानी ले आए। अब्बास से जहाद करते करते कईयों को यजीदियों को जानू हासिल करते करते एक मरतबा नहरे फुरात को उतरते हैं। नहरे फुरात को उतरते हैं। आप सुनते हैं ना, अब्बास ने हाथ में चुल्लू में पानी लिया। जरा उसकी दास्तान को सुनिए। एक मरतबा रिवायत में मक्ता ने बयान किया, जब 40 हिजरी आई थी ना, जब 40 हिजरी, जब अली बिस्तर शहादत पर थे तो बहुत सारी वसीयतें की। एक मरतबा अपने बेटे अब्बास को बुलाया। अब्बास या वलदी सत्तखिरु बिकाइनी यौम क़ियामा, अल्लाह अल्लाह वो अली कसीम जन्नत व नार। वो ये कह रहे हैं अब्बास, कल क़यामत के दिन तुम्हारे जरिए खुदा मेरी आंखों को मुनव्वर करेगा, रोशन करेगा। अब्बास जब मशहद उतरना, जब नहरे फुरात उतरना, पानी ना पीना, तुम्हारा भाई हुसैन का ये अब्बास आशिक हुसैन, फदाकार हुसैन, मेरे बच्चे मेरे जवान, जब अबुल फजल अब्बास ने तो ज़ियारत को जाना, आज ज़ियारत को जाना, अबुल फजल अब्बास ने तो ज़ियारतनामा पढ़ा। लान अल्लाह मन हाला बैनक व बैन माई कुरान, लान अल्लाह मन इस्तखफ़ बिहुर्मतिहा। खुदा लानत करे उस शख्स पर जो अब्बास और नहरे फुरात के दरमियान रुकावट बन गया। खुदा लानत करना जिसने अब्बास को कत्ल किया। खुदा लानत करे उस शख्स पर जिसने आपकी बेहुरमती। अब्बास 40 हिजरी में मक्ते ने बयान किया, मुअल्लिफ ने बयान किया। मुअल्लिफ सिर्फ वो बयान कर सकता है जो देखता है, हकीकत को बयान नहीं कर सकता है। ये तो देखा कि अब्बास ने चुल्लू पे पानी लिया और मुअल्लिफ समझा कि शायद अली का बेटा पानी पीना चाहता है। नहीं, शायद एक मरतबा नजफ का इशारा किया, कूफे की तरफ नजफ की तरफ इशारा किया, बाबा आपके अब्बास के हाथों में पानी है, पिएगा नहीं। इसलिए क्या हुसैन प्यासे है, हुसैन की पेट बच्चियां प्यासी है। बस मशीद सकीना को पूरा किया। अब अब्बास की कोई तमन्ना नहीं, एक ही तमन्ना है, अब्बास रहे या ना रहे, ये पानी खैबर तक पहुंच जाए। बस एक बार अब्बास से रस पढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, चारों जानिब से अब्बास को घेर लिया गया। चारों जानिब से अब्बास को घेर लिया गया। एक बड़ा इज्जत जमींदार ने आया, छुप कर हमला किया। कहाँ हमला किया? अज़ादारों, एक मिनट, अब्बास का दायां बाजू गर्म हुआ। मेरा मौला रजस पड़ता जा रहा है। इन कतातुम यमीनी इन्नी उगामी दीनिल्लाह, इन्नी उगामी इमाम सादिक। मैं तुम मेरे हाथों को काट दो, मैं अपने इमाम सादिक की हिमायत करता रहूंगा। तुम मेरा दायां हाथ काट दो, तुम मेरा बायां हाथ काट दो, तुम अब्बास को मार दो। बस एक बता,